اور اس وقت مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کرداریوں سے ملک نہیں چلا کرتے اور ہم ایسے عناصر کا جواب دینا جانتے ہیں۔ جعلی حکمران آج ہے کل نہیں ہوگا، تمہیں گلی کوچوں میں بھی چلنے پھرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لہذا شرافت کا ہاتھ دامن سے نہ جانے دیجیے، ورنہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کی طرف پتھر مت پھینکا کرو، ورنہ اس کا جواب جب ملے گا خانہ خرابی کے علاوہ تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد پھر سے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کی ہے۔ اس سلسلے میں میں اصولی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے ایوان کا اجلاس بلایا ہے۔ آئین میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر صدر مملکت کو یہ یقین ہو جائے کہ وزیر اعظم کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے تو خود اسمبلی کا اجلاس بلائے گا۔ یہاں اجلاس جعلی وزیر اعظم کے سمری پہ بلایا گیا ہے۔ ایسے اجلاس بلانے میں سمری انوالو نہیں ہوا کرتی، یہ سب کچھ ایک ڈھونگ ہے جو رچایا گیا ہے۔ ہم نہ آج کی پارلیمنٹ کے اجلاس کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کے اندر اعتماد کے ووٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ اعتماد کا ووٹ ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ساری رات ممبران اسمبلی کی نگرانی کن کن ایجنسیوں نے کی ہے۔ ہر ممبر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ساری رات اس بات کی یقین دہانی کس نے لی ہے کہ ممبر موجود ہے یا نہیں۔ ایک ایک ممبر کو اٹھا کر اسمبلی میں لے جانا اور اس کی حاضری لینا، یہ کن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اجلاس بلایا گیا اور کس طریقے سے ممبران کی حاضری کو یقینی بنایا گیا اور کس طریقے سے ان سے جبراً ووٹ لیا گیا ہے۔ پرانی باتیں وہیں بونگیاں مارنے والی باتیں۔ تعجب اس بات پر ہے مجھے کہ آج پھر اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے۔ ایک بدکردار انسان کس منہ سے ریاست مدینہ کے مقدس نام کا نام لیتا ہے؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے، کبھی کہتا ہے ریاست مدینہ میرا آئیڈیل ہے، کبھی کہتا ہے کہ چائنا کا نظام بہت بہتر ہے، کبھی کہتا ہے امریکہ کا نظام وہ آئیڈیل ہے، کبھی کہتا ہے ایران کا نظام یہاں ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ہے اور پاکستان کا نظام پاکستان کے آئین نے طے کیا ہے، ایک فرد واحد اس کا تعین نہیں کیا کرتا۔ لہذا اگر پاکستان کو آپ نے اسلامی مملکت بنانا ہے آئین کی روح سے، کون سی قانون سازی آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں کی ہے؟ آپ نے پھر ایک بار وہی پرانی باتیں، یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ساری باتیں الاپی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈی چوک کے اوپر ملازمین، غریب ملازمین جو اپنی تنخواہوں میں اضافے کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کون سی کرپشن کی تھی کہ آپ نے ان کو مارا، وہاں پر آنسو گیس پھینکا، لاٹھیاں برسائیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ سٹیل مل کے ملازمین نے کون سی کرپشن کی ہے کہ آپ نے ان کو ملازمتوں سے نکالا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پی آئی اے کے ملازمین نے کون سی کرپشن کی ہے کہ آج آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ملازمین کو نکال دیا ہے؟ تمام شعبے اس وقت ناکارہ ہو چکے ہیں اور پھر جھوٹ بول رہے ہو ایک بار۔ یہ ساری باتیں تم نے الیکشن سے پہلے کہی تھی۔ دنیا آئے گی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی، دنیا آئے گی اور پاکستان میں نوکریاں تلاش کریں گی، ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ کوئی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں مواقع نہیں ہے، البتہ غرقابی کے لیے
کوئی پیسہ لانا چاہے تو ضرور اس کے مواقع موجود ہیں. لہذا اس قسم کے جھانسے جو تم الیکشن سے پہلے قوم کو دے چکے ہو، اس قسم کے سبز باغ جو تم الیکشن سے پہلے قوم کو دکھا چکے ہو، اب یہ قوم مزید دھوکہ کھانے والی نہیں ہے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اعتماد کا ووٹ لیا. ہمت کرو، جرت کرو. اگر غیرت ہے تمہارے اندر، اعتماد کا ووٹ براہ راست عوام سے لو اور پھر الیکشن کراؤ. الیکشن کے ممبران کو دباؤ میں لا کر، اور پھر وہی میں جس کو آپ نے کہا کہ کل کرپٹ تھے، انہوں نے ووٹ بیچا ہے، آج انہی کرپٹ ممبران کا ووٹ لے کر تم سمجھتے ہو کہ میں نے ایوان کا اعتماد کا ووٹ لیا ہے. لعنت ہو آپ کی اس طرح کے اعتماد کے ووٹ پر. کون اعتماد کرے گا آپ کے اوپر؟ لہذا اس ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جانا اور ملک کی کشتی کو ڈبونے کے قریب لے جانا اب وقت ختم ہو چکا ہے. اب سوائے دوبارہ انتخابات کے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اس طرح کی بد اخلاق حکومت شاید تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہو، جن کے نہ کارکنوں میں کوئی تربیت ہے اور نہ اس کی قیادت کی کوئی تربیت موجود ہے. بڑے ذمہ دار قسم کے اینکر نے یہ رپورٹ کی ہے کہ کس طرح ساری رات لاجز کے کمرے ناک ہوتے رہے، ممبروں کی موجودگی کو یقینی بنایا جاتا رہا، ان کی نگرانی کی جاتی رہی، اور کس طرح اپنی نگرانی میں اس کو ایوان کے اندر لے جایا گیا. آپ نے کس منہ سے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے؟ آپ نے مسجدوں کو شہید کرایا ہے. آپ مسجدوں پر قبضہ کرنے کے لیے باقاعدہ بل پاس کرا رہے ہیں، اور اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو آپ نے بے روزگار بنا دیا ہے. بے روزگاری، مہنگائی، پوری دنیا سے ہمارے تجارتی روابط کٹ چکے ہیں. کوئی ہم سے لین دین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کی تنہائی کہ جن خطے کے ممالک آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ دنیا کے دوسرے خطوں کے ممالک آپ سے تعلقات رکھنے کے لیے تیار ہیں، اس تنہائی سے اگر پاکستان کو نکالنا ہے تو پھر نیا مینڈیٹ لانا ہوگا. عوام کو نئے مینڈیٹ کے لیے دعوت دینی ہوگی، نیا الیکشن لانا ہوگا، اور پی ڈی ایم جو فیصلے کر چکی ہے، برسر میدان کر چکی ہے ایک کرپٹ حکومت کے خلاف. آج آپ کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ جس کے بارے میں کہہ دے وہ کرپٹ حکومت ہوا کرتی ہے. آج آپ کی حکومت میں اس کی رپورٹ آ چکی ہے کہ 3 سے 4% پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. ذرا اپنے چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھو.